إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ حضرات، کچھ کہنے اور سننے سے پہلے آقا انعامدار مدنی تاجدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر پڑھیے رب سلم علی رسول اللہ، رب سلم علی رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی ذکر کو اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اتارا اور قرآن پاک سے رسول پاک کے ذکر کو اتارا۔ آج دنیا کوشش کر رہی ہے کہ قرآن پاک کو بدل دیا جائے، دنیا کوشش کر رہی ہے قرآن کو مٹا دیا جائے، لیکن قرآن کا مٹانا ناممکن ہے، قرآن کو مٹانا ناممکن ہے، رسول پاک کی ذکر کو بھی مٹانا ناممکن ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہے قول خدا ہے قول محمد، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اے میرے دوستو، آج کیا جب سے دنیا بنی ہے آج تک، تب سے لے کے آج تک پوری دنیا یہ کوشش کرتی ہے کہ اسلام کو مٹا دیا جائے، قرآن کو مٹا دیا جائے، قرآن کو بدل دیا جائے، لیکن میرے دوستو اس اسلام کو مٹانے والا ایک دن خود ہی مٹ جائے گا، لیکن اسلام دن بدن پروان چڑھتا جائے گا۔ اے میرے دوستو، اسی دھرتی پر ایک شخص آیا تھا جس کا نام تھا فرعون، اس کے بعد ایک شخص اور آیا تھا جس کا نام تھا نمرود۔ فرعون نے بھی دعویٰ کیا تھا اور اسلام کو مٹانے کی کوشش کیا تھا، انہوں نے کرسی پہ بیٹھا تو زمین والوں کو بھول گیا اور کہا اے لوگوں، میں تم لوگوں کا خدا ہوں، مجھے خدا مانو، خدا میں ہوں تم لوگوں کا، یعنی اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ میرے دوستو، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کرنا شروع کیا، اسلام کو مٹانے کے لیے حضرت موسیٰ کو پریشان کرنا شروع کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کر کے آبادی سے باہر جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ جب آبادی سے باہر گئے ہیں، سمندر کے قریب گئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے پروردگار، ہم جو یہاں سے واپس جا رہے ہیں، یہاں تو سامنے دریا ہے، سامنے سمندر ہے۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا میرے مالک میرے ہاتھ میں تو ڈنڈا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اس ڈنڈے کو دریا پہ مار دو، اس کو سمندر پہ مار دو۔ اللہ نے جو ہی فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پہ ڈنڈا مارا ہے، سمندر نے 12 راستہ دے دیا ہے۔ حضرت موسیٰ 12 قبیلے کے لوگوں کو لے کے چلے تھے اور سمندر میں اتر جاتے ہیں، جو ہی سمندر کو آدھا پار کر گئے ہیں، ادھر فرعون آ گیا ہے، اپنے لشکر کو لے کے آ گیا ہے، موسیٰ کو مٹانے آیا ہے، موسیٰ کے دین کو مٹانے آیا ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہی دریا کے اس پار پہنچتے ہیں، سمندر کے اس پار پہنچتے ہیں، فرعون نے دیکھا ہے کہ یہ تو بنایا ہوا راستہ ہے، چلو ہم لوگ بھی اتر جاتے ہیں اور موسیٰ کو پکڑ لیں گے، ان کے ماننے والے کو پکڑ لیں گے، ان کے ماننے والے کو مٹا دیں گے، ان کے دین کو مٹا دیں گے، ان کے چاہنے والے کو مٹا دیں گے۔ فرعون نے جو ہی سمندر میں قدم رکھا ہے، اللہ نے فرمایا ہے اے دریا، اے سمندر، تو راستہ
کیا تھا میرے ماننے والوں کو، اب میرا ماننے والا تجھ سے باہر نکل آیا ہے، موسیٰ سمندر سے باہر آ گیا ہے، اب تو مل جا۔ اللہ کا حکم پاتے ہی دریا آپس میں مل جاتا ہے، حضرت موسیٰ سمندر کے اس پار چلے گئے اور فرعون اسی میں غرق ہو گیا، فرعون اسی میں ڈوب گیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشا، ظلم پر ظلم و خلقت پہ کرتا رہا، تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشا، ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، اس حکومت کے پانی سے کیا فائدہ۔ اے میرے دوستو، فرعون چلا تھا اسلام کو مٹانے کے لیے، فرعون چلا تھا حضرت موسیٰ کو تباہ کرنے کے لیے، لیکن اللہ نے فیصلہ فرما دیا، اے سمندر جب تو دریا جب تو راستہ دیا تھا، تیرے اندر میرے ماننے والے تھے، تیرے اندر میرے چاہنے والے تھے، اب تجھ میں میرا چاہنے والا نہیں ہے، میرا دشمن ہے، میرا غدار تجھ میں داخل ہو گیا ہے، اور موسیٰ اپنے قوم کو لے کے باہر نکل گیا ہے، اور فرعون اس میں اترا ہے اس کو غرق کر دے۔ جو ہی فرعون ڈوب رہا تھا، جو ہی فرعون مر رہا تھا، فرعون نے کہا اے موسیٰ مجھے بچا لو، اے موسیٰ مجھے بچا لو، میں تیرے اور تیرے ہارون، تیرے اور رب، تیرے اور ہارون اور موسیٰ کے رب پہ ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اس سے کہہ دو، اس کے مرتے وقت مجھ پہ ایمان لایا ہے، لیکن اس کی ایمان کو میں قبول نہیں کروں گا۔ رب و موسیٰ و ہارون، فرعون نے کہا اے موسیٰ اور ہارون کے رب پر میں ایمان لاتا ہوں، لیکن اللہ نے فرمایا کیا اسے وقت کی ایمان کو میں قبول نہیں کرتا ہوں۔ تو شاعر کہتے ہیں تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشا، ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، اس حکومت کے پانی سے کیا فائدہ، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، اس حکومت کو پانی سے کیا فائدہ۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی ذکر کو اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اے لوگو، آج لوگ کرسی میں بیٹھتا ہے تو سوچتا ہے اسلام کو مٹا دیں گے، اسلام کے قانون کو مٹا دیں گے، لیکن اس کی محافظ میرا خدا ہے۔ اسلام کو جو مٹانے آئے گا، ایک نہ ایک دن وہ خود ہی مٹ کے رہ جائے گا، اسلام کو مٹا نہیں پائے گا۔ میرے دوستو، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں تو بولیے سبحان اللہ، ذرا دھیرے بولیے، دھیرے بولیے، ادھر والے سن لے گا، ہے نا؟ بولیے ایک مرتبہ زور سے سبحان اللہ۔ میرے دوستو، حضرت ابراہیم کے سامنے نمرود آیا تھا، اور نمرود نے اپنے آپ کو پھر خدائی کا دعویٰ کیا اور کہا کہ اے لوگوں، مجھے ایک مانو، میں خدا ہوں تمہارا، میں تمہیں پالنے والا ہوں، میں تمہیں کھلانے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے نمرود تو خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت نمرود نے کہا اے ابراہیم بتا خدا کا کام کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا خدا کا کام ہے جلانا مارنا۔ نمرود نے کیا کیا؟ اپنے قید خانے سے 2 غلام کو منگایا، 2 قیدی کو منگایا اور کہا کہ بتا تم لوگوں کی جرم کیا ہے؟ ایک نے کہا کہ میری سزا پوری ہو گئی، ایک نے کہا میری سزا پوری ہو گئی، اب مجھے رہائی مل گئی، میں واپس جا رہا ہوں گھر۔ دوسرے نے کہا کہ ابھی مجھ پہ سزا باقی ہے، کل پھانسی ہونے والی ہے، کل میں مارا جاؤں گا۔ نمرود نے کیا کیا؟ جس کو پھانسی ہونے والا تھا اس کو چھوڑ دیا، اور جو چھوٹ گیا تھا اس کو قتل کر دیا۔ The
दज्जाल को हुक्म दिया कि दज्जाल जिसको आजाद किया गया है उसको कत्ल कर दो, और जिसको राही किया गया है उसको कत्ल करो, और जिसको सजा होने वाली है उसको छोड़ दो। और नमरूद ने कहा ऐ इब्राहिम, देखा ये काम तो मैं भी कर सकता हूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद के सामने एक पत्थर ला के रख दिया और इरशाद फरमाया, ए नमरूद, अगर तू खुदा है तो सूरज को पश्चिम से निकाल के देखा, मेरा खुदा तो सूरज को पूरब से निकालता है, तू पश्चिम से निकाल दे। मेरे दोस्तों, फिरौन ने, नमरूद ने इस दावे पर उतर नहीं पाया और भाग निकला, क्योंकि जमीन का मामला हो तो कर ले, लेकिन ये तो आसमान का मामला है, कैसे सूरज को पश्चिम से निकालेगा। नमरूद भागा है, नमरूद तो निकाल ना सका, लेकिन मेरे दोस्तों, मकाम उलूहियत पर यह दावा हजरत इब्राहिम की महफूज थी। नमरूद तो ना निकाल सका, लेकिन मकाम साहिबा में हजरत अली की नमाज कज़ा हो गई थी। मेरे नबी ने इशारा किया है, मुस्तफा जाने रहमत के इशारे से डूबा हुआ सूरज पश्चिम से निकल आया है, डूबा हुआ सूरज पश्चिम से निकल आया है। अल्लाह ने फरमाया, ए इब्राहिम, ए मुस्तफा जाने रहमत, इब्राहिम का दावा था जो पश्चिम से निकाल देगा वो खुदा होगा, पश्चिम से तो कोई ना निकाल सका, तुम निकाल दिए हो, लोग तुम्हें खुदा ना समझे, इसलिए तुम जो है कह दो कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ लोगों मैं तुम्हारे मिस्ल एक बशर हूं, ऐ लोगों तुम्हारे मिस्ल में एक बशर हूँ। तो मेरे दोस्तों, नमरूद ने भी कोशिश किया था, नमरूद ने भी तरह तरह की भरपा, तरह तरह का अपना अपना अंदाज लगाया था कि हम इब्राहिम को मिटा देंगे, इब्राहिम के दीन को मिटा देंगे, इब्राहिम के चाहने वाले को मिटा देंगे। इब्राहिम के चाहने वाले को तो ना मिटा सका, इब्राहिम को तो ना मिटा सका, इब्राहिम के दीन को ना मिटा सका, लेकिन मेरे दोस्तों, नमरूद एक दिन खुद ही मिट गया। नमरूद कैसे मरा मालूम है? जब उसने अपने आप को खुदा होने का दावा किया तो एक मच्छर ने सुना तो कहा कि अच्छा, नमरूद अपने आप को रब होने का दावा करता है, चलो मैं इससे बदला लेती हूँ। मच्छर गया नमरूद के नाक में जाके घुस गया, नाक में जाके जो ही घुसा, नमरूद का तो भेजा खोल उठा, कुर्सी से नीचे गिरा। उस वक्त के लोगों ने डॉक्टर को बुलाया, हकीम को बुलाया। डॉक्टर ने कहा, अरे जो खुदा होता है उसको बीमारी दवा कौन दे सकता है? जो अपने आप को रब कहता है उससे बढ़ के कौन होगा जो उसको दवा देगा, उसको उसकी इलाज करेगा। लेकिन उनके मानने वाले ने कहा, नहीं, मेरे जो माबूद है, मेरा जो खुदा है, इसकी इलाज तुम करो, यानी नमरूद की इलाज करो। हकीमों ने आया, तबीबों ने आया और डॉक्टरों ने आया और कहा कि इसकी एक दवा है। वो दवा क्या है? इसके सर पे जूता मारो, नमरूद के सर पे जूता मारो। नमरूद बादशाह था, लेकिन मच्छर ने उसका फैसला कर दिया। नमरूद के सर पर एक जूता मारा गया। नमरूद को थोड़ा सा अच्छा लगा, आराम महसूस हुआ। जो ही जूता सर पे पड़ा तो मच्छर बड़ा चालाक था, मच्छर छुप गया। जूता मारना बंद हुआ, नमरूद कुर्सी पे बैठा तो फिर मच्छर ने अपना काम शुरू किया, उसके भेजे को काटना शुरू किया, उसके अंदर चलना शुरू किया। तो नमरूद के सर पर फिर जूता मारा गया। शायर कहते हैं कि काबिले ज़िक्र किस्सा है नमरूद का, वो भी इनकार करता था माबूद का। काबिले ज़िक्र किस्सा है नमरूद का, वो भी इनकार करता था माबूद का। उसके भेजे मच्छर ने खाकर कहा, उसके भेजा को मच्छर ने खाकर कहा, यूं बड़ाई जताने से क्या फायदा।
میرے دوستو نمرود کے سر پہ جوتا پڑتا رہا اور مچھر اپنا کام کرتا رہا، یہاں تک کہ نمرود جوتا کھا کھا کے مر گیا۔ آج اگر کوئی اسلام کو مٹانے کی کوشش کرے گا وہ بھی جوتا کھا کھا کے ایک نہ ایک دن مر جائے گا، لیکن اسلام ختم نہیں ہوگا۔ اسلام کا دشمن شروع سے لے کے اب تک ہے، لیکن اسلام کا دشمن ایک نہ ایک دن ختم ہو گیا، اسلام ختم نہیں ہوا۔ اس لیے کہ شاعر کہتے ہیں کہ ہے قول خدا ہے قول محمد، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ آپ لوگ بہت خاموشی سے سن رہے ہیں، اتنی آواز آپ کے باجا سے نکل رہی ہے پھر بھی خاموش ہے، اور بڑھانے سے ان کو کان پھٹ جائے گا، وہ بھی نہیں سن پائیں گے۔ کم سے کم بولتے رہیے تاکہ بولنے کا مزہ آئے، کہیے یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو میرے دوستو قرآن پاک کو اللہ پاک نے اتارا ہے، رسول پاک پر اتارا ہے، اور پاک لوگوں کو حکم دیا ہے کہ تم اس کو چھوڑو اور پڑھو، اس کا مطالعہ کرو، اس کو دیکھو، اس کی تلاوت کرو۔ تو میرے دوستو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میرے دوستو ایک مرتبہ ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور مجھے جانور کی بولی سننے کی طاقت دے دیجئے، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جانور کی بولی سننے کی طاقت دے دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے شخص تم جانور کی بولی نہیں سمجھ سکتے ہو، اس لیے کہ تم برداشت نہیں کر پاؤ گے، ایک دن تم تباہ ہو جاؤ گے۔ لیکن وہ شخص نے کہا کہ حضور آپ تو اللہ کی بارگاہ میں ایک بار دعا کر دیجئے، مجھے سننے کا موقع مل جائے، میں جانور کی بولی سننا چاہتا ہوں، ان کی بولی سمجھنا چاہتا ہوں، وہ کیا بولتے ہیں میں اسے سمجھنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ کو اٹھا دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا اس انسان کو جانور کی بولی سننے کی طاقت دے دے، جانور کی بولی سننے کی قوت دے دے، ان کے اندر وہ صلاحیت پیدا فرما دے۔ حضرت موسیٰ کی دعا قبول ہو جاتی ہے، وہ انسان جانور کی بولی سننے لگا، جانور کی بولی سمجھنے لگا، جانور کی بولی کو سننے کی صلاحیت آ گئی اس کے اندر۔ ایک دن وہ انسان اپنے گھر گیا ہے، گھر جانے کے بعد کھانے کے لیے بیٹھا ہے، روٹی کا ٹکڑا اٹھایا ہے، گوشت لیا ہے، گوشت اور روٹی دونوں کھا رہا تھا، جب ہڈیاں نکلی تو اس نے ہڈی پھینکا تو اس کے ہاں ایک کتا ایک مرغا رہتا تھا۔ کیا رہتا تھا؟ ایک کتا ایک مرغا۔ جو ہی اس شخص نے ہڈی کو اٹھا کے باہر پھینکا ہے، مرغا نے جھپٹ کر اسے اٹھا لیا ہے۔ کتے نے کہا بارے مرغا یہ تو میرے حق کا تھا، یہ تو میرے لیے تھا، تم اس کو کیوں کھا لیے ہو؟ مرغے نے کہا گھبراؤ مت، کل میرے مالک کا گدھا مر جائے گا، تم اسے خوب کھا لینا۔ کل میرے مالک کا گھوڑا مر جائے گا، تم اسے خوب کھا لینا۔ لیکن مالک جو ہے بولی سمجھ رہا تھا، مرغے کی بولی کو بھی سمجھتا تھا، کتے کی بھی بولی کو سمجھا ہے، دونوں کی گفتگو ہو گئی ہے، دونوں کی بولی کو سمجھ لیا ہے اور سوچا ہے کہ کل میرا گھوڑا مرنے والا ہے۔ اس شخص نے کیا کیا؟ صبح اٹھا اور گھوڑے کو لیا کے بیچ دیا، گھوڑا کو لیا اور لیا کے دوسرے سے بیچ دیا۔ لیکن جو ہی کھانے کے لیے دوسرے دن کھانے کے لیے بیٹھا ہے، پھر وہی کتا پھر وہی مرغا دونوں آپس میں بات کرتی ہے۔ اے کتا کہا اے مرغا تو نے تو کہا تھا کہ کل میرے مالک کا گدھا مر جائے گا، گھوڑا مر جائے گا، تو خوب کھا لینا، لیکن میرے مالک تو گھوڑے کو بیچ دیا ہے، گھوڑا مرا نہیں ہے، میں کھایا نہیں ہوں، بھوکا ہوں۔ مرغے نے کہا گھبرا مت، کل میرے مالک کا گائے مر جائے گا، کل میرے مالک کا بیل مر جائے گا، اسے تم خوب کھا لینا، جتنا جی چاہے تم کھا لینا، میں اس میں نہیں جاؤں گا۔ میرے دوستو اس شخص نے اس بولی کو بھی سمجھ لیا،
وہ گھر والے اس بولی کو بھی سمجھ لیا. صبح اٹھا, بیل کو لیا, دوسرے کے ہاتھ میں بیچ دیا, پیسہ بچا لیا. نہ بیل مرا نہ گھوڑا مرا, پیسہ ان کا بچ گیا. اب تیسرا دن پھر وہی شخص کھانے کے لیے بیٹھا ہے. پھر مرغے سے کتے نے کہا, ارے مرغا تو نے تو جھوٹ بولا ہے, تو تو جھوٹ پر جھوٹ بولتے جاتے ہو, میرے حق کا بھی کھاتے ہو. نہ میرے مالک کا بیل مرا ہے, نہ میرے مالک کا گدھا مرا ہے, نہ میرے مالک کا گھوڑا مرا ہے, وہ تو سب کو بیچ لیے ہیں. مرغے نے کہا, اے شاید کتا گھبرا مت, کل میرا مالک ہی مرنے والا ہے, خوب کھا لینا. اس لیے کہ اس کے گھر میں ایک موت ہونی تھی, لیکن انہوں نے تو گائے کو بھی بیچ دیا ہے, بیل کو بھی بیچ دیا ہے, گدھے کو بھی بیچ دیا ہے, گھوڑے کو بھی بیچ دیا ہے. اب اس کے گھر میں کوئی جان نہیں بچا ہے. اب میرا مالک خود ہی مرنے والا ہے, کل تم خوب کھا لینا. جو ہی اس بولی کو اس نے سنا ہے, اس کی آواز کو سمجھا ہے, حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں دوڑتے ہوئے گیا ہے. ادھر کھانا چھوڑا, چٹائی چھوڑا, پلیٹ چھوڑا, دوڑتے ہوئے حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتے ہیں, حضور قسم ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا حضور کتے اور مرغے نے ایسی بات کی. پہلے انہوں نے کہا کہ میرے مالک کا گھوڑا مر جائے گا, میں نے گھوڑے کو بیچ دیا. پھر انہوں نے کہا میرے مالک کا بیل مر جائے گا, میں بیل کو بیچ دیا. اب وہ مرغا کہتا ہے کہ میرا مالک اب مر جائے گا, تم خوب کھا لینا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, میں نے کہا تھا نا کہ تم جانور کی بولی مت سمجھو, لیکن تم نے جانور کی بولی سمجھنا شروع کیا ہے, جانور کی بولی سننا شروع کیا ہے, اس کی بولی کو سمجھنا شروع کیا ہے. اب تو تمہیں مرنا ہی ہوگا, اس لیے کہ تیرے گھر میں دو جانیں موجود تھی, اور ایک کو مرنا تھا, ایک کو جانا تھا, لیکن جانور کی بولی تم نے سمجھ لیا ہے. گدھا کو بیچ دیا ہے, گھوڑے کو بیچ دیا ہے, بیل کو بیچ دیا ہے. اب تیرے گھر میں کوئی جان موجود نہیں ہے, اس لیے تمہیں مرنا ہوگا, ہر حال میں تمہیں جانا ہوگا. تو اس لیے میرے دوستو, گھر میں اگر جانور کی موت ہوتی ہے تو گھبرانا نہیں چاہیے, اس لیے کہ کوئی نہ کوئی بلا اس کے صدقے میں ٹل جاتا ہے. اس موت کے وجہ سے کوئی نہ کوئی بلا ٹل جاتا ہے. نہ جانے اللہ تعالیٰ اس موت کے پیچھے کیا کیا راز چھپا کے رکھا ہے. تو میرے دوستو, زیادہ چلاک بننے سے کیا ہوتا ہے, ایک نہ ایک دن خود جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. اگر وہ شخص مرغے اور کتے کی بولی نہ سمجھتا تو ان کا گھوڑا مر جاتا, بیل بچ جاتا, ان کی جان بچ جاتی, بیل کی بھی جان بچ جاتی. اس لیے کہ اس کے گھر میں ایک موت ہونی تھی, لیکن سب کی بولی تو اس نے سمجھنے لگا, سب کی بولی سننے لگا اور سمجھنے لگا. بیل کو بھی بیچ دیا, گھوڑے کو بھی بیچ دیا, پیسہ بچا لیا اور خود جان سے چلا گیا. میرے دوستو, آج زندگی ملی ہے, اپنی زندگی سے, اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دیا کرے, کسی کو پریشان نہ کیا کرے. آج ہم پریشان کسی کو کر دیں گے. یہ دنیا ہے, آنے جانے کا معاملہ لگا ہے. کل جب ہم مر جائیں گے, کل جب آپ مر جائیں گے تو قبر میں اکیلے ہوں گے, قبر میں سوال کیا جائے گا, فلاں کو کیوں ستایا تھا, فلاں کو کیوں پریشان کیا تھا. حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پائیدار کے بزرگ ہیں, اللہ کے ولی ہیں. ایک مرتبہ حضرت بایزید بستامی کہیں سے آ رہے تھے, سامنے سے کتا جا رہا تھا. حضرت بایزید بستامی نے اپنے دامن کو سمجھ لیا ہے. جو ہی دامن کو سمجھتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو بولنے کی طاقت دے دیا. حضرت بایزید بستامی کہیں سے آ رہے تھے یا راستے سے چل رہے تھے, سامنے سے کتا آ رہا تھا. حضرت بایزید نے بایزید بستامی نے کتا کو دیکھ کر اپنے دامن کو سمجھنے لگا. تو کتے نے کہا کہ حضور آپ نے دامن کو کیوں سمجھ لیا, آپ نے دامن کو کیوں سمجھ لیا. حضرت بایزید بستامی نے فرمایا, اس لیے سمجھا کہ تو رذیل جانور ہے, تم ناپاک ہے. اگر تمہارے بغل سے, تم میرے بغل سے گزر جاؤ گے, کپڑا سب جائے گا تو میرا کپڑا ناپاک ہو جائے گا. اس لیے میں ناپاک چیز سے کپڑے کو بچانے کے لیے ایسا کیا ہے. اس کتے نے کہا, حضور میں تو ناپاک ہوں, اللہ نے مجھے رذیل بنایا ہے, میں ناپاک ہوں, لیکن یہ ناپاکی تو, یہ نجاست
نجاست تو ایک نہ ایک دن پانی سے دھل جائے گی، لیکن حضور اس انسان کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں جس کے دل میں تکبر ہے، جس کے دل میں گھمنڈ ہے، جس کے دل میں فخر ہے، وہ تو مجھ سے بھی بڑھ کے ناپاک ہے، وہ ناپاکی کیسے بھولی جائے گی؟ حضور اگر میرا جسم آپ کے دامن میں لگ جاتا تو یہ نجاست تو پانی سے دھل سکتی تھی، لیکن جس کے دل میں تکبر ہے اس کی نجاست کیسے دھلی جائے گی؟ اس کے اندر اس کے دل کو کیسے دھلا جائے گا؟ تو میرے دوستو کتے نے کہا حضور یہ جو نجاست کپڑے میں لگ جاتا تو پانی سے دھلا جا سکتا تھا، لیکن جس کے دل میں نجاست ہے، جس کے دل میں تکبر ہے، جس کے دل میں غرور ہے، جس کے دل میں فخر ہے، اس نجاست کو کیسے دھلا جائے گا؟ ارے اے میرے حضور یہ فرمائیے کہ میں تو کتا ہوں، رذیل جانور ہوں، یہ تو اشرف المخلوقات ہے، ہم کھاتے ہیں اور کل کے لیے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، لیکن یہ تو اشرف المخلوقات ہے، آج کھاتے ہیں اور کل کے لیے جمع بھی رکھتے ہیں۔ بتاؤ ناپاک کون ہوا؟ بتاؤ غرور کرنے والا کیا ہے؟ وہ ناپاک کتے سے بھی بدتر ہے، کتے سے بھی بدتر یہ غرور کرنے والا ہے، فخر کرنے والا ہے، گھمنڈ کرنے والے لوگ ہیں۔ میرے دوستو آج کتے کو ہم لوگ شادی بیاہ میں دیکھتے ہیں، اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، پیٹنا شروع کر دیتے ہیں اور طرح طرح کی پریشانی دیتے ہیں۔ لوگوں سے پوچھا گیا آپ کتے کو کیوں مارتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ ہلہ کرتا ہے، شور مچاتا ہے، جھگڑا کرتا ہے۔ اے میرے دوستو کتا سے بڑھ کے تو یہ انسان جھگڑا کرتے ہیں جو سماج میں بگاڑ پیدا کر دیتا ہے۔ ارے کتا آیا ہے، وہ آپ کے ہڈیوں کو چورنے کے لیے آیا ہے، اس کو کسی نے دعوت نہیں دیا ہے، آپ نے تو اپنے سمجھی کو دعوت دیا ہے، کاٹ دیا ہے، تب وہ آیا ہے، لیکن کتے کو کسی نے کاٹ نہیں دیا ہے، لیکن لوگ اس کو ایسے مارتے ہیں، کبھی اس بیچارے کا سر پھٹ جاتا ہے، کبھی پیٹ ٹوٹ جاتا ہے، وہ لنگڑاتے ہوئے چلتا ہے۔ لیکن میرے دوستو کتے کا کیس کبھی آپ نے دیکھا؟ اور انسان کا کیس کتنا ہے؟ تو خراب کون ہوا؟ کتا ناپاک جانور ہے، رذیل ہے، لیکن اس کو مارو مت، اپنے عقل مندی سے اس کو بھگا دو، اس کو اپنے عقل مندی سے بھگا دو، اس کو مارو مت، اس لیے کہ انسان کو آپ دعوت دیتے ہیں تب آتا ہے، اس کو تو کوئی دعوت نہیں دیا ہے، وہ تو آپ کا جھوٹا چننے آیا ہے۔ میرے دوستو آج اکثر جو ہے گھر گھر کا معاملہ ہے، اگر ایک عورت گھر میں آئی ہے، یعنی اپنے گھر سے بیاہ کر کے کسی کو لاتے ہیں، اس بہو کے ساتھ اتیاچاری ہوتا ہے، اگر بہو صحیح سلامت ہے تو ساس کے ساتھ اتیاچاری ہوتا ہے۔ آج اگر ایک گھر میں ایک بہو سے 2 بیٹی پیدا ہو جائے، 3 بیٹی پیدا ہو جائے، 4 بیٹی پیدا ہو جائے، 5 بیٹی جنم لے لے، اس بہو کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اس بہو کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ بیٹی پیدا کرتی ہے۔ میرے دوستو یہ بہو کا کام نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کام ہے۔ اللہ جسے چاہے بیٹی دے دے، جسے چاہے بیٹا دے دے، یہ بہو کی طاقت نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طاقت ہے۔ اللہ جسے چاہے بہو دے دے، جسے چاہے بیٹا دے دے، جسے چاہے بیٹی دے دے۔ اور آج کل اکثر لوگ یہ کرتے ہیں، جوان بیٹا جوان بہو اپنے ماں باپ کو دیکھتے نہیں ہے، آج بوڑھا بوڑھا پریشان حال ہے، لوگ اس کو پانی تک نہیں دیتے ہیں، اپنے ماں باپ کو کھانا تک نہیں دیتے ہیں، اپنے ماں باپ کو گھر سے الگ کر دیتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو ایسا مت کرنا، جنت اگر حاصل کرنا ہے تو تیرے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تیرے ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے۔ تو میرے دوستو ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جنت۔ ماں باپ کو مت ستاؤ، پریشان مت کرو، انسان کا جو حق ہے اسے حق دے دو۔ ماں کا حق الگ ہے، باپ کا حق الگ ہے، بہو کی حق الگ ہے، بیٹا کا حق الگ ہے، بہن کی حق الگ ہے، بیٹا کا حق الگ ہے۔ جس کا جو حق ہے اسے حق دے دو تاکہ کل میدان محشر قائم ہوگا۔ لوگ خدا کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اس وقت خدا پوچھے گا اے بندہ بتا تو نے ماں کے ساتھ کیا سلوک کیا، ماں کی فرما برداری کیا کہ نہیں، اس وقت کیا جواب دو گے؟ تو میرے دوستو ماں کے ساتھ بھی حسن سلوک کے ساتھ رہو اور ماں کی عزت اور ادب و احترام کرو، اس لیے کہ تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے۔
ہر بلا سے بچاتی ہے ماں کی دعا. پڑھ دیں. آپ لوگ نہیں بولتے ہیں, اس کو رکھ دیتے ہیں. کہ ہر بلا سے بچاتی ہے ماں کی دعا, رکھیے ماں کی دعا آمنے سامنے. میرے دوستو, آپ سب کی, ہم سب کی جنت ہم سب کے ماں کے قدم کے نیچے. باپ جنت کا دروازہ ہے, باپ کے قدم کے نیچے جنت ہے, جنت. اور ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے, جنت. باپ جو ہے جنت کا دروازہ ہے, اور ماں جو ہے جنت ہے. ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے. تو ماں باپ اگر بوڑھا بوڑھی ہو جائے, اس کو ستاؤ مت, اس کے لیے اس کو پریشان مت کرو. ارے میرے دوستو, جب تک کماؤ, بدن میں طاقت ہے, تو سب سے پہلا پھل جو ہے اپنے ماں باپ کو لا کے دو. مٹھائی اپنے ماں باپ کو دو, تب اپنے بچوں کو دو. اس لیے کہ وہی ماں باپ ہے جو آپ کو چلنا سکھایا ہے, آپ کو پالا پوسا ہے. کل میدان محشر قائم ہوگا, آپ سے پوچھا جائے گا, آپ کے ماں کے بارے میں پوچھا جائے گا, آپ کے باپ کے بارے میں پوچھا جائے گا. یقیناً جب تک ماں باپ راضی نہیں ہوگا, تب تک انسان کو جنت نہیں مل سکتی. اور کل میدان محشر میں ہر انسان سے پوچھا جائے گا کہ نماز پڑھے ہو کہ نہیں, روزہ رکھے ہو کہ نہیں, زکات دیے ہو کہ نہیں, صدقہ دیے ہو کہ نہیں, اور عبادت کیے ہو کہ نہیں, یعنی دنیا میں کیا 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 نہیں کیا, سب سے پوچھا جائے گا. کل ایک ایک نیکی کے لیے انسان ترسے گا. میدان محشر قائم ہوگا, سورج سوائے نظر پر ہوں گے, زمین تانبے کی ہوگی, اس وقت بلا کی گرمی ہوگی, لوگوں کا جسم جو پگھلنے لگے گا, انسان کا جسم پگھلنے لگے گا, گلنے لگے گا. اس وقت رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا. رب پوچھے گا, اے میرے بندہ, اے میرے بندو, بتاؤ نماز پڑھے ہو کہ نہیں, نماز کہاں ہے, روزہ کہاں ہے. اس لیے میرے دوستو, نماز پڑھا کیجئے. نماز نہیں پڑھیں گے, آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی, آپ کی تمنا پوری نہیں ہوگی. اس لیے اگر دعا کو قبول کرانا چاہتے ہو اور میدان محشر میں بلا کی گرمی سے بچنا چاہتے ہو اور جنت میں جانا چاہتے ہو, تو نماز پڑھو. نماز, نماز کے بعد یہ سب کچھ ہے کہ جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی, کہ جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی. مسجد میں بڑے شوق سے جاتے ہیں نمازی. مسجد جائیے گا نا, نماز پڑھیے گا نا, بغیر نماز کا کوئی چھٹی نہیں ہے. جب تک نماز نہیں پڑھو گے تب تک وہاں چلنا پڑے گا جہنم میں. نماز پڑھو, پکا سچا مومن بنو, ایمان والا بنو. شاعر کہتے ہیں کہ جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی, مسجد میں بڑے شوق سے جاتے ہیں نمازی. معبود بھی خوش ہوگا, محبوب بھی راضی, معبود بھی خوش ہوگا, محبوب بھی راضی. سجدے کے لیے سر کو جھکاتے ہیں نمازی. اللہ خوش کب ہوگا, رسول پاک راضی کب ہوں گے, جب نماز پڑھیں گے. نماز, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومنوں کی میراث نماز ہے. نماز تو نماز کسی بھی حال میں کوئی بات چھوڑیے, جب تک زندہ رہیے آخری سانس تک نماز پڑھتے رہیے. نماز کے علاوہ کوئی چھٹی نہیں ہے. اگر نماز سلامت ہے تو پھر ہر کام آسانی کے ساتھ کل میدان محشر میں بیڑا پار ہو جائے گا اور آسانی کے ساتھ جنت میں پہنچ جائیں گے. تو شاعر کہا جاتے ہیں
کہ جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، مسجد میں بڑے شوق سے جاتے ہیں نمازی، محبوب بھی خوش ہوگا محبوب بھی راضی، سجدے کے لیے سر کو جھکاتے ہیں نمازی۔ میرے دوستو میدان محشر جب قائم ہوگا لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، ایک ایک نیکی کے لیے انسان ترسے گا اور تڑپے گا۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جس کے نام اعمال میں ایک نیکی کی کمی ہوگی، اس کو جنت کے دروازے سے باہر نکال دیا جائے گا، جنت میں جانے نہیں دیا جائے گا، اور اللہ فرمائے گا اے میرے بندے تیرے نام اعمال میں ایک نیکی کی کمی ہے، جاؤ ایک نیکی کہیں سے لے کے آؤ تب میں تمہیں جنت میں بھیج دوں گا۔ وہ انسان نیکی لینے کے لیے اپنی ماں کے پاس جائیں گے اور کہیں گے میری ماں میں آپ کا پیارا بیٹا ہوں، آج میرے نام اعمال میں ایک نیکی کی کمی ہو گئی ہے، مجھے ایک نیکی دے دے تاکہ میں جنت میں چلے جاؤں، اگر ایک نیکی نہیں دے گی تو میں جہنم میں جلوں گا، اس لیے اگر مجھے بچا لو، اس لیے مجھے بچا لو اور ایک نیکی دے دو میں جنت میں پہنچ جاؤں گا۔ وہ ماں کہے گی اے بیٹا سب کچھ مان مگر یہ سوال مت کر، آج میں تمہیں نیکی نہیں دے سکتی۔ دیکھو رشتہ دار وہاں کام نہیں آئے گا، نہ ماں کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ بہن کام آئے گی، نہ بیوی کام آئے گی، نہ بھائی کام آئے گا، نہ شوہر کام آئے گا، کوئی کسی کا کام آنے والا نہیں ہے۔ ماں کہے گی اے میرے بیٹے سب کچھ مان مگر یہ سوال مت کر۔ وہ انسان مایوس ہو جائے گا اور مایوس ہو کر اپنے باپ کے پاس جائے گا۔ کہاں جائے گا؟ کہاں؟ باپ کے پاس۔ آپ لوگ بھی باپ بنے ہیں نا، بچوں سے محبت ہے، یہی بچہ اگر میدان محشر میں آپ سے ایک نیکی کا سوال کر لے اور کہہ دے اے میرے باپ ایک نیکی مجھے دے دے تاکہ میں جنت میں چلے جاؤں، اگر نیکی نہیں دیں گے میں جہنم میں چلایا جاؤں گا، جہنم میں بھیجا جاؤں گا، اس لیے ایک نیکی دے دے۔ وہ باپ کہے گا اے میرے بیٹے اور کچھ سوال کر لے لیکن آج میں بلا کی گرمی میں مبتلا ہوں، آج میں خود پریشان ہوں، میرا نام اعمال کھولا جائے گا، میرے نام پر کیا نیکی کیا بدی ہے، میں خود پریشان ہوں، آج میں تمہیں نیکی نہیں دے سکتا۔ ادھر دھیان دیجئے، ایک نیکی ماں نہیں دے سکتی، ایک نیکی باپ نہیں دے سکتا، وہ انسان اپنے دوستوں کے پاس جائے گا، وہ دوست جو دنیا میں اس کے دل کو بہلایا کرتا تھا۔ لوگ نماز چھوڑ کر کے بازار میں اپنے دوستوں کے ساتھ فضول ٹائم کو برباد کر رہا ہے، ٹائم پاس کر رہا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے۔ وہی دوست کے پاس کل میدان محشر میں ایک شخص پہنچے گا اور کہے گا میرے دوست مجھے ایک نیکی دے دے، وہ دوست کہے گا ارے سب کچھ مان مگر مجھ سے نیکی مت مان۔ جس کے لیے ہم دنیا میں اپنی نماز کو چھوڑ دیا، اپنی عبادت کرنا چھوڑ دیا، رب کی عبادت کرنا چھوڑ دیا، رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنا چھوڑ دیا، اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے میں لگے ہیں، یہی دوست کل میدان محشر میں کہے گا سب کچھ مان مگر نیکی مت مان۔ اگر عورت ہوگی تو اپنے سہیلیوں کے پاس جائے گی اور کہے گی اے میری سہیلی تم تو وہ ہے کہ میں دنیا میں تیرے ساتھ گھوما کرتی تھی، آج ایک نیکی مجھے دے دے۔ وہ سہیلی کہے گی، وہ فرینڈ کہے گی
اے سہیلی سب کچھ مانگ مگر نیکی مت مانگ، میں نیکی نہیں دے سکتی ہوں۔ تو میرے دوستو دیکھو، جس کو آپ دنیا میں دوست بنایا ہے، جس کو آپ دنیا میں اپنا ساتھی بنایا ہے، وہی ساتھی کل میدان محشر میں کام آنے والا نہیں ہے۔ میرے دوستو مجھے بتاؤ، جتنی دیر یہاں بیٹھے ہیں آپ کو ثواب ملتا ہے کہ گناہ؟ گناہ زور سے بولیے، سنائی کون دے رہا؟ ثواب ملتا ہے نا؟ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، جتنی دیر آپ یہاں بیٹھے ہیں ایسے ہی اپنی زندگی میں ہر روز 5-5 10-10 منٹ نکال کے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کر لو گے تو بھی ثواب ملے گا، رب بھی راضی ہوگا، محبوب بھی راضی ہوں گے۔ تو میرے دوستو اسی طریقے سے آپ روزانہ ٹائم نکالیے اور اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے میں سر کو رکھ دیجئے اور رب کی حمد و ثنا بیان کیجئے، نماز پڑھا کیجئے۔ شاعر کہتے ہیں کہ جنت میں کا اپنا بناتے ہیں نمازی، سجدے کے لیے سر کو جھکاتے ہیں نمازی، کہ مسجد میں بڑے شوق سے جاتے ہیں نمازی، سجدے کے لیے سر کو جھکاتے ہیں نمازی۔ تو میرے دوستو یہاں بھی ثواب ہے، مسجد میں جائیں گے اپنے سر کو سجدے میں جھکا دیں گے اور رب کا ثنا بیان کریں گے، رب کی تعریف کریں گے اور کہیں گے اے مولا آج میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، سر کو سجدے میں رکھا ہوں، اے پروردگار آج سے پہلے جتنی نمازیں قضا ہوئی ہے اسے تو معاف فرما دے اور آج سے پڑھنے کی توفیق دے دے اور میرے خاندان کی مغفرت فرما دے۔ جائیں گے نا آپ؟ آئیے مجھ سے ہاتھ ملا لیجئے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں یہ صاحب مجھ سے ہاتھ بھی ملائے ہیں اور آج کے بعد پنجہ وقتہ سبحان اللہ پنجہ وقتہ آئیے اوپر آ جائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، نماز کی دامن نہیں چھوڑیں گے نا۔ آج سے 5 وقت روزانہ بلال آگا، بس ان کے طرف سے میں شعر پڑھتا ہوں کہ جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، مسجد میں بڑے شوق سے جاتے ہیں نمازی۔ مسجد میں جائیے گا نا، جنت میں انشاءاللہ آپ کے نام پر بھی ایک مکان بنے گا۔ شاعر کہتے ہیں کہ محبوب بھی خوش ہوگا، محبوب بھی راضی، سجدے کے لیے سر کو جھکاتے ہیں نمازی۔ بولے نا آپ یہی رہیے، مجھ سے ناراض نہیں ہے، آئیے یہاں پر آئیے، شرمانے کی بات نہیں ہے، آئیے انشاءاللہ آج میں تقریر دل کھول کے اب میں کروں گا۔ آپ لوگ تیار ہیں نا؟ دونوں شریف پر ایک بار رب صلی علی رسول اللہ رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ۔ میرے دوستو آپ لوگ بھی 5 وقت کا نماز پڑھا کیجئے اور سر کو سجدے میں رکھیے، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کیجئے اور کہیے مولا جتنی قضا ہو گئی ہے، جتنی خطا ہو گئی ہے، جتنی غلطی ہوئی ہے، پوری زندگی کی خطا کو تو معاف فرما دے اور یہاں سے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے دے اور تو اپنے حبیب کے صدقے میں سجدہ کرنے کی توفیق دے دے اور تو اپنے حبیب کے صدقے میں مسجد آنے کی توفیق دے دے اور تو اپنے محبوب کے صدقے میں ہماری مغفرت فرما دے
اور میرے خاندان کی بھی مغفرت فرما دے۔ میرے دوستو آج یہ ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی پچھلی خطا کو، پچھلی گناہ کو، پچھلی لغزش کو، پچھلی گناہ کو معاف فرمائے گا۔ میں بھی ان کے لیے آپ سے دعا کروں گا، آپ لوگ بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر چلنے کی ان کو توفیق دے اور سچا پکا مسلمان بن کر اس دنیا میں جینے کی توفیق دے۔ میرے دوستو نماز کبھی معاف نہیں ہے۔ بچہ بالغ ہوتا ہے 10 سال 12 سال سے لے کر ماں کی آخری سانس تک نماز اس پر فرض ہے، معاف نہیں ہے۔ ہر حال میں اس کو نماز پڑھنا ہے۔ نماز چھوڑ دیں گے دنیا میں بھی رسوائی ہے، آخرت میں بھی رسوائی ہے۔ اور ایک سن لیجیے، جتنے لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں اس کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی ہے، اس کی دعا کبھی قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے دعا بھی قبول کرنا ہے تو نماز پڑھیے اور اپنے رب کی بارگاہ میں رو رو کے فریاد کیجئے کہ مولا جتنے لوگ دین سے دور ہیں اس کو دین پر آنے کی توفیق دے دے۔ پر یہ سب کو مل کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جائیے بیٹھیے، ناراض نہیں نہ ہیں، چلیے بیٹھیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے دوستو ہاں وقت وہ ذرا ہو گیا، انشاءاللہ میں اپنی گفتگو کو پوری کر کے ختم کر رہا ہوں۔ ایک شخص کے نام اعمال میں ایک نیکی کی کمی ہوگی، پہلے وہ کس کے پاس جائے گا؟ اپنی ماں کے پاس۔ وہ ماں جو اپنی جان سے زیادہ اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے، لیکن یہی ماں میدان محشر میں اپنے بچے کو نیکی دینے سے انکار کر دے گی۔ اب وہ انسان کہاں جائے گا؟ اپنے باپ کے پاس۔ کس کے پاس؟ اپنے باپ کے پاس۔ ایک باپ ٹھنڈی گرمی کچھ نہیں دیکھتا ہے، عیش و آرام کچھ نہیں دیکھتا ہے، محنت کر کے مزدوری کر کے اپنے بچے کو پالتا ہے، اپنی بچی کو پالتا ہے، بیٹا بیٹی کو سنبھالتا ہے، اس کو اچھی تعلیم دیتا ہے، اس کو پڑھاتا ہے، اچھی زندگی دیتا ہے، کپڑا لتا کھانا کھولا سب دیتا ہے۔ اگر بیمار ہو جاتا ہے بچہ تو باپ اپنے کاندھے پہ اٹھاتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس لے کے جاتا ہے، دوائی دیتا ہے۔ لیکن یہی بچہ قیامت کے میدان حشر کے دن ایک نیکی مانگے گا تو کیا کہے گا کہ بیٹا سب کچھ مانگ مگر مجھ سے نیکی کا سوال مت کر۔ اب کہاں جائے گا؟ دوستوں کے پاس، اپنے احباب کے پاس، لڑکی ہے تو سہیلی کے پاس، لڑکا ہے تو اپنے دوست کے پاس۔ لیکن ہر جگہ سے یہی جواب آئے گی کہ اے لوگوں مجھ سے سب کچھ مانگ لے لیکن نیکی مت مانگ، آج میں خود پریشان ہوں، بلا کی گرمی میں مبتلا ہوں، آج میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ اتنے میں ایک آدمی اسے ملے گا جس کے پاس صرف ایک نیکی ہوگی۔ کتنی نیکی؟ ایک نیکی ہوگی۔ ایک کنارے پر بیٹھے ہوں گے، اس شخص سے ملاقات ہوگی، وہ کہیں گے بھائی تو کیوں پھر رہا ہے، یہ پریشان کیوں ہے؟ وہ کہے گا میں پریشان اس لیے ہوں کہ میرے پاس ایک نیکی کی کمی ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اے بندہ جا ایک نیکی لے کے آ، تمہاری نیکی پوری ہو جائے گی تب میں جنت میں بھیج دوں گا۔ ایک نیکی کے لیے میں در بدر بھٹکتا ہوں، کوئی نیکی نہیں دیتا ہے۔ اس نے سوچا اللہ اس کے پاس ایک نیکی کی کمی ہے تو بھٹک رہا ہے، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، صرف ایک نیکی ہے، میں کیسے پاس ہوں گا؟ اتنے میں اس نے کہا میرے بھائی میرے پاس ایک نیکی ہے، اسے لے لے اور جنت میں چلا جا۔ ایک نیکی لیا ہے، جنت کے دروازے پر آیا ہے، رب کی بارگاہ میں کھڑا ہے، رب فرماتا ہے اے بندہ بتا لے آیا؟ اس شخص نے کہا اے پروردگار میں نیکی لے کے آیا، مجھے جنت میں جانے دے۔ اللہ فرمائے گا جنت میں ہے فرشتوں اس کو جنت بھیج دو۔ اب وہ فرشتوں کی جھرمٹ میں جنت میں جائیں گے، جنت کے گیٹ پر پہنچیں گے، اللہ فرمائے گا اسے روک دو۔
روکا گیا. اب وہ رب کی بارگاہ میں کہے گا مولا ایک نیکی کی کمی تھی اسے میں لے کے آیا, تو جنت جانے کا حکم دے دیا, پھر کیوں روکا جا رہا ہے؟ اللہ فرمائے گا اے میرے بندے جس نے تمہیں ایک نیکی دیا ہے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لے اور اس کو ساتھ میں لے کے جنت میں چلا جا, میں تم دونوں کی مغفرت فرما دیا ہے. تو میرے دوستو اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, بے شک ہم نے ہی قرآن کو اتارا اور اس سے رسول پاک کی ذکر کو اتارا, ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں, ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اے قول خدا اے قول محمد فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. آپ بھی نہیں نہ بدلیے گا, وعدہ پکا ہے, یقیناً خدا دیکھ رہا ہوگا, فرشتے آسمان پر مچل رہے ہوں گے کہ ہمارے کیا نام ہے, آپ کا نام محمد نوشاد. سبحان اللہ, نام بھی کتنا اعلیٰ ہے اور آج سے کام بھی اعلیٰ ہو جائے گا. سبحان اللہ, فرشتے بھی آسمان پر مچل رہے ہوں گے کہ اللہ کا ایک بندہ صراط مستقیم پر آج چلنے کے لیے سچے دل سے وعدہ کیا ہے. یقیناً میرے دوستو آج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے, اللہ بھی خوش ہوگا اور فرشتے بھی خوش ہوں گے. اس لیے کہ شاعر کہتے ہیں کہ معبود بھی خوش ہو محبوب بھی راضی, سجدے کے لیے سر کو جھکاتے ہیں نمازی. آپ لوگ بھی سر کو جھکائیے گا ورنہ میدان محشر میں کوئی بچنے کی امید نہیں ہوگی. فرشتوں کا ڈنٹا پڑے گا, قبر میں جائیں گے, پٹائی ہوگی, سب سمجھ میں آ جائے گا, سب گھومنا نکل جائے گا. اس لیے میرے دوستو جتنی زندگی بچی ہے رب کی عبادت میں گزار دیجئے, نماز 5 جگہ میں ادا کیجئے. میں اپنی گفتگو کو یہیں سے ختم کر رہا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سب کو پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے سلام